بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دارالایمان ڈیجیٹل اسلامک سینٹر کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ وہ اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے۔ ہدایت مل جانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اس سے محروم نہ کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اب ہمارے دلوں کو اس سے موڑ نہ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب لوگ کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان لوگوں پر فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہہ دیں اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ پھر اللہ نے ان کی بنائی باتوں سے اس پر برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کرتی ہوں۔ آج کی حدیث اسلامی آدابی معاشرت کے بارے میں ہے۔ ترجمہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تشریح۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب معاشرت میں سے 3 اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے، اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ انسان کی زبان بظاہر ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کا استعمال اگر صحیح ہو تو دنیا اور آخرت کی سعادت مل جاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ہر انسان کے ساتھ متعین اور مقرر ہیں، جو اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو تحریر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، انسان جو کچھ بولتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک نگران تیار رہتا ہے۔ تمہارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اقوال اور اعمال تحریر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ اسے قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہم جو بولتے ہیں اس کا بھی محاسبہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والا عمل ان کی گفتگو ہوگی، اس لیے زبانوں کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس کے گناہ اور غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بات کرتا ہے اسے اپنی بات کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق اور مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے 2 جبڑوں کے درمیان عضو اور 2 ٹانگوں کے درمیان واقع عضو کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دفعہ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ فرمایا، 2 چیزیں، خوف خدا اور حسن خلاق۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں لے جائے گی؟ فرمایا، 2 چیزیں، زبان اور شرمگاہ۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی حدیث میں زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا، اسی لیے اس حدیث میں حضور پاک نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ خاموش رہے۔ نمبر 2، پڑوسی کی عزت اور تکریم۔ پڑوسی کے بھی انسان کے ذمہ بہت سے حقوق ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے، انہیں کسی قسم کی سزا یا تکلیف نہ دے، ہمسایہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔ قرآن کریم میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمسایہ اگر غیر مسلم کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمسایگی کی بنا پر اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید ہمسائے کو وراثت کا بھی حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ آپ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا۔ پوچھا گیا ہے، اللہ کے رسول کون ایماندار نہیں؟ آپ نے فرمایا، جس کی تکلیفوں سے اور ایذا سے ہمسایہ محفوظ نہیں۔
دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جن کی تکلیفوں اور سازشوں سے ہمسایہ معمون نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں اچھا ہو۔ ایک عورت بڑی عبادت گزار تھی، دن کو روزے رکھتی اور رات کو تہجد ادا کرتی، مگر پڑوسیوں کے حق میں اچھی نہ تھی، وہ انہیں ایذا دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سالن بناؤ تو شوربہ تھوڑا زیادہ رکھ لیا کرو اور ہمسایوں کی گھر بھی بھیجو، کیونکہ مسلمانوں کے ذمے ہمسایوں کے بہت سے حقوق ہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھے۔ نمبر 3، مہمان کا اکرام اور عزت افزائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آداب اور اقام معاشرت میں تیسری اہم بات یہ بتائی کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے، ان کی ممکن حد تک خاطر مدارت کرے۔ مہمانوں کی عزت اور تکریم بھی اخلاقی حسنہ میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی مہمان آ جاتا تو بہتر، ورنہ کسی کو بلا کر لے آتے اور کٹھے کھانا تناول کرتے۔ مہمان کے آنے پر ناگواری محسوس کرنا اسلام اور اخلاق کے منافی ہے۔ ہر کوئی اپنی قسمت کھاتا ہے، اس لیے مہمان کی آمد پر تنگ دل ہونے کی بجائے خوش اور مسرور ہونا چاہیے، اور حت المقدور اس کی خوب خدمت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بطور میزبان اچھا سلوک نہ کیا ہو، اگر کسی وقت وہ بھی مہمان بن کر آئے تو اس کی بھی خاطر مدارت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اگر میں کسی کے یہاں مہمان ٹھہروں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور بعد میں وہ کسی وقت میرا مہمان بنے تو میں کیا کروں، اس سے بدلہ لوں یا مہمان نوازی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم بجا لائے۔ پوچھا حضور کب تک؟ فرمایا پرتکلف کھانا 1 دن اور رات اور ضیافت صرف 3 دن تک ہے، اس کے بعد کی خدمت اور توازہ صدقہ ہے۔ چلتے وقت بھی اس کو اتنا خرچ دینا چاہیے کہ ایک منزل تک کافی ہو جائے، چونکہ مہمان کا میزبان کے حق میں حق ہوتا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں میزبانوں کو مہمانوں کے اکرام، خاطر مدارت اور خدمت کرنے کی تلقین فرمائی۔ لیکن جہاں میزبان ان احکام کا پابند اور مکلف ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ مہمان بننے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان ٹھہرے تو اسے اپنے میزبان کے لیے بلائے ناگہانی نہیں بننا چاہیے اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے میزبان کو تکلیف، بوجھ یا شرمندگی ہو۔ بالعموم ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت بجا لاتا ہے، لیکن کئی مہمان ایسی چیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں جو اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ نیز مہمان کو میزبان کے ہاں بلا وجہ طویل عرصہ تک قیام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاں طویل عرصہ قیام کر کے میزبان کو گناہ گار کرے۔ مہمان کو چاہیے کہ وہ ایسا مہمان ثابت ہو کہ میزبان اس کی دوبارہ آمد پر بھی فرحت محسوس کرے۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اپنی تنگ دستی اور بھوک کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو آج رات اس کی میزبانی کرے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے بتایا کہ بچوں کے لیے معمولی سا کھانا ہے۔ فرمایا بچوں کو بلا پھسلا کر سلا دو اور جب مہمان آئے تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، ہم یوں محسوس کرائیں گے کہ گویا ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے، تاکہ اللہ کے رسول کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس طرز عمل پر اللہ بہت خوش ہوا، اور اس واقعہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: وہ اپنی ضروریات کے باوجود دوسروں پر احسان کرتے ہیں اور اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب معاشرت کے ان 3 پہلو قول خیر یا خاموشی
نمبر 2 پڑوسی کی عزت اور تکریم، اور نمبر 3 مہمان کا اکرام اور عزت افزائی۔ ان 3 باتوں کی طرف توجہ دلائیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع درس کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہم نے سورۃ الاحزاب شروع کی ہوئی ہے، اور اس کی آیت نمبر 62 تک ہم ترجمہ تفسیر کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 69 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي۔ سب سے پہلے تو میں اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم سب کو اس محفل میں دوبارہ سے بیٹھنے کا موقع دیا، اور امید ہے کہ ہم سب اس محفل سے کچھ سیکھ کے جائیں اور اس پہ پھر عمل بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ سورۃ الاحزاب ہماری شروع ہوئی ہے، اور چونکہ اس کا اب اختتام ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمارا آخری درس ہوگا سورۃ الاحزاب۔ تو میں چاہوں گی کہ اس کے جو پچھلے مضامین ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا، تاکہ جب ہم سورۃ الاحزاب خود سے پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اب کیا کیا موضوع اس کے اندر آئیں گے، اور ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا کیا جو عمل کرنے کے پوائنٹس ہیں وہ کیا لینے ہیں۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا مختصر طور پہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اب اگر اس کے مضامین پہ غور کریں تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ ایک خطبہ نہیں ہے کہ جو بیک وقت نازل ہوا ہے، یعنی اس میں مختلف احکام ہیں اور خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے میں یک کے بعد دیگرے نازل ہوئے، اور پھر ان سب کو جمع کر کے ایک سورت کی شکل میں مرتب کر دیے گئے تھے۔ تو اگر اس کا ہم پہلا رکوع دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جاہلیت کے جو تصورات ہیں اور جو احام و رسوم ہیں ان کو مٹایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور کیونکہ اگر وہ جب تک خود سے اس رسم کو نہیں توڑیں گے تو اس رسم کو ختم کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پرانی ان کی رسم تھی، اور وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو بہت ہی زیادہ مطلب کیا کہیں کہ وراثت میں بھی حصہ، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جو ہے وہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو اس رسم کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے خود آگے بڑھ کے اس رسم کو توڑا، اور لیکن ان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ اس وجہ سے تھی کہ اس موقع پر کیا ہوگا کہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ ہنگامہ اٹھانے کے لیے منافقین اور یہود اور مشرکین جو ہے وہ ان کو موقع مل جائے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی گھرے بیٹھے تھے، مسلمانوں کی جو فتوحات ہو رہی تھی اس سے وہ پہلے ہی گھرے بیٹھے تھے، تو ان کو زبردست جو ہے وہ ان کو ایک شوشہ ہاتھ آ جائے گا، اس لیے ورنہ اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے پریشان نہیں تھے کہ ان پہ انگلیاں اٹھیں گی، بلکہ ان کو اسلام کے خلاف جو ایک ان کو موقع مل جائے گا بات کرنے کا اس پہ وہ پریشان تھے۔ اس کا اگر دوسرا اور تیسرا رکوع ہم دیکھیں تو اس میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر جو ہے وہ تبصرہ ہے، اور اس سے ان دونوں رکوع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رکوع ہیں وہ ان لڑائیوں کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے رکوع سے ہم دیکھیں تو وہاں پہ آیت نمبر 35 تک جو ہے وہ 2 مضامین جو ہیں وہ اس میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی و اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نوٹس دیا کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا اور رسول اور آخرت میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لو، اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے تو صاف کہہ دو، تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس میں تنگی جو ہے وہ تنگی میں مبتلا نہ رکھا جائے گا بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا، اور دوسری چیز اگر پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو۔ اور اس کے جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو ہے وہ معاشرتی اصلاح کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا تھا، پہلا قدم جو ہے کہیں گے ہم تو، اور اس اصلاح کی جو ابتدا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ تبرج جاہلیت سے پرہیز کریں،
وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملحوظ رکھیں۔ تو یہ پردے کے احکام کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آگے کا جو مضمون آتا ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں ہے، اور اس میں ان آیات میں تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے، یعنی ان تمام شبہات کو دور کیا گیا جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور مسلمانوں کو کیا بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین کے جھوٹے پروپیگنڈے پر صبر کی تلقین فرمائی گئی۔ اسی طرح اس آگے جا کر ایک آیت جو ہے وہ طلاق کے قانون کی جو ہے وہ ایک بیان ہوئی ہے، اور یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی واقعات کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی تھی کہ اگر نکاح ہوا ہے اور آپ نے اس عورت کو چھوا نہیں ہے تو اس میں اگر آپ طلاق دیتے ہیں چھوئے بغیر تو اس کا کیا قانون ہوگا، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 سے 52 میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان متعدد پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں جو ازدواجی زندگی کے معاملات میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد 53 سے 55 میں جو ہے معاشرتی اصلاح کا ایک دوسرا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے جو کہ بہت ضروری تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی، ملاقات اور دعوت کا ضابطہ بیان کیا گیا۔ ازواج محترات کے بارے میں یہ قانون کہ گھروں میں صرف ان کے قریبی رشتہ دار آ سکتے ہیں، باقی رہے غیر مرد تو انہیں اگر کوئی بات کہنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کہیں یا مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں یہ حکم وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے کسی کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 56 سے 57 میں جو چمگوئیاں ہو رہی تھی ان پر سخت تنبیہ کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کی خانگی زندگی پر کی جا رہی تھی، اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ دشمنوں کی جو اس عیب چینی ہے اس سے اپنا دامن بچائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور اس کے ساتھ یہ تلقین بھی کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات اہل ایمان کو جو عام مسلمان ہیں ان پر بھی تہمتیں لگانے اور الزامات عائد کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 59 میں جو ہے وہ معاشرتی اصلاح کا ایک تیسرا قدم اٹھایا گیا، اور اس میں تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں اور گھونگھٹ ڈال لیا کریں، جو کہ پچھلے درس میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ تھی جو کچھ احکامات اور کچھ اس کے مضامین جو میں نے آپ کو بیان کیے جو گزر چکے ہیں۔ تو آج کا درس ہم اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 63 سے انشاءاللہ، کہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یسألک، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کس سے سوال کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الناس، لوگ۔ کون سے لوگ ہیں؟ یہ سب لوگ ہیں، لیکن خاص طور پر اہل مکہ اور یہود۔ اور اہل مکہ سوال کیوں کرتے تھے؟ تاکہ آپ کا مذاق اڑائیں اور انکار کریں آخرت کا، اس لیے وہ سوال کرتے تھے۔ جبکہ یہود جو ہیں وہ سوال کرتے تھے آپ کا امتحان لینے کے لیے، کیونکہ وہ خود بھی مانتے تو تھے، تو یہ جاننے کے لیے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو یہ جاننے کے لیے وہ سوال کرتے تھے۔ اب سوال کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ عن الساعۃ، اس گھڑی کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ اب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ قل، فرما دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فرما دیں، انما، اس کے سوا نہیں، علمہا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، حتیٰ کہ جو ملائکہ مقربین جو ہیں ان کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا اس چیز کے بارے میں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وما یدریکا، اور کون بتائے تجھ کو۔ ادرا یدری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واقف کرنا، بتانا۔ تو کون بتائے تجھ کو کس کے بارے میں؟ لعل الساعۃ، قیامت کے بارے میں، کہ شاید قیامت قریب ہی ہو، قریبا، قریب ہی ہو، یعنی قیامت جو ہے وہ شاید قریب ہی ہو۔ اب کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی تو کوئی کچھ بتا ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں، اور ہر شخص کی قیامت کب ہے؟ جب اس کی موت ہو جائے گی۔
تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ چھوٹی سی بیماری بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کہ چھوٹی سی بیماری سے بھی انسان کو موت دے سکتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز سے انسان کی جو ہے وہ موت ہو جائے۔ تو اس خاص بڑے دن کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ قریب ہی ہو، جیسے کہ سورہ انبیاء میں آیا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ قمر میں آتا ہے قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو یہ جو سوال کرتے ہیں تو وہ اس لیے سوال نہیں کرتے تھے کہ وہ آخرت کی کوئی تیاری کر لیں، اپنی زندگی میں کچھ عمل کر لیں۔ اب ان سوالوں کا مقصد کیا تھا؟ اس کا انکار کرنا، مذاق اڑانا، پیغمبر کو لاجواب کرنا کہ انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ سورہ ملک میں بھی وہ یہ سوال کر چکے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم سچے ہو تو وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، اس میں بھی یہ سوال کر چکے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد صرف استہزاء کرنا تھا پیغمبر کا۔ جبکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا تو یہ اس کے لیے شرط بھی نہیں تھی، نبی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ غیب کے علم ان کو ہو۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو اتنا علم تھا، تو اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں اس چیز کی وجہ سے کوئی فرق پڑ سکتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لعن، لعنت کی، الکافرین، کافروں پر، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی کافروں پر۔ اب لعنت سے مراد کیا ہے؟ ناراض ہو کر دفع دور کرنا، یعنی اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہوگی کہ آخرت میں سزا دینا اور دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے محروم کرنا۔ اب کافر یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، کافر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ناشکری اور دوسرا کیا ہے؟ کفر اکبر۔ یہاں پر جو ہے وہ کفر اکبر مراد ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک تو لعنت ہے ان کے لیے، اور دوسری کیا چیز ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ آگ جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ سورہ ہمزہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ آگ کیسی ہوگی؟ دلوں تک جا پہنچے گی۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ یعنی رسول کو جو ایذا دینے والے کافر ہیں، خواہ وہ اعلانیہ منکر ہیں یا منافق ہیں، اللہ نے کیا کیا؟ انہیں اپنی رحمت اور توفیق سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں پہ نہ کوئی وہ مددگار پائیں گے، نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ نصیرا مددگار، ولین کا مطلب حمایتی۔ تو وہاں سے ان کو نکلنے میں کوئی مدد جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہم دوستوں کو بلا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے ہماری مدد کو، لیکن اس جگہ پہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابدا سے کیا مراد ہوئی؟ ہمیشگی کے لیے۔ اور ویسے اگر کسی کو پتا ہو کہ چلو تھوڑی سی تکلیف کے بعد نکل جانا ہے تو تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ وہ اس جگہ پہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کے لیے رہیں گے، اور وہاں پہ کوئی ان کا مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے فی النار، آگ میں۔ یہ بہت ہی ڈرنے والی آیت ہے، جس میں ہمیں پڑھ کے جو ہے وہ ہمیں اپنا تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ اس دن آگ میں چہرے کیا کیے جائیں گے؟ الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ ایک طرف دوسری طرف منہ پھیرے گا تو اس طرف بھی آگ، اس طرف منہ پھیرتے اس طرف بھی آگ، آمنے سامنے اور دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ جیسے کہ اگر دنیا میں ہم دیکھیں کہ دھوپ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دھوپ کی شدت سے کیا ہوتا ہے، ہمارے چہرے پہ لگ رہی ہوتی ہے نا دھوپ، تو پھر ہم اتنا اپنے چہرے کو بچانے کے لیے کبھی کپڑا آگے کر لیتے ہیں یا منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، لیکن یہ تو دنیا کی آگ دھوپ ہے، اور وہ دور بھی ہے۔ جو جہنم کی آگ ہوگی وہ بالکل چہرے کے سامنے، اور اس کی تپش جو ہے وہ کس قدر ہوگی۔ اور یہ دیکھیں کہ چہرے کا ذکر یہاں پہ آیا ہے۔ کیوں چہرے کا ذکر آیا ہے؟ یہ کافی صورتوں میں، جیسے سورہ غاشیہ میں بھی آتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن چہرے نعمتوں میں ہوں گے۔ تو یہ بہت ساری صورتوں میں چہروں کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں آتا ہے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں گے۔ تو چہروں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ چہرہ جو ہے ہماری باڈی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ جیسے کہ کسی برائی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے، کیونکہ چہرے پہ کیا ہے؟ آنکھیں ہیں،
زبان ہے، کان ہے، تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ برائی کا آغاز ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے چہرے کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. تو جیسے کسی بلڈنگ میں انٹرنس کے لیے جو ہے وہ گیٹ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح ہماری باڈی کا جو انٹرنس گیٹ ہے وہ ہمارا چہرہ ہے. تو وہ اس دن کیسی ہوگی آگ کہ وہ چہروں کو اس پہ الٹ پلٹ کیا جائے گا، کوئی بچنے کی راہ نہیں ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ. تو اس دن پھر یہ لوگ کیا کہیں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا؟ وہ کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش ہم. یا لیتنا جو ہے وہ کاش کے لیے، تمنا کے لیے، کسی تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اے کاش ہم اطعنا، ہم نے اطاعت کی ہوتی، وہ اطعنا الرسول، اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. اس وقت کیا ہوگا؟ وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم اللہ اور رسول کی بات مان لیتے. اب یہاں پہ اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی ذکر آیا ہے. تو اس وقت ہر قوم جو ہے، ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے رسول کا ذکر کریں گے. جیسے امت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، امت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے. تو اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان حشر کا جو حال بیان فرمایا ہے، سورۃ الفرقان میں آتا ہے، اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہ کس قدر ڈرنے والی بات ہے کہ ہم دنیا میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو اس دن افسوس کریں. اللہم لا تجعلنا منہم. وقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے، اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی. یعنی سادہ جو ہے وہ سید کی جمع ہے، سردار، لیڈرز، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو لیڈرز ہوتے ہیں. اور کس کی اطاعت کی انہوں نے؟ ایک تو سرداروں کی اطاعت کی، اور وقبراءنا، اور اپنے بڑوں کی. اب بڑوں سے کیا مراد ہے؟ رشتے کے اعتبار سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، خاندان میں کوئی بڑا ہے، آپ کا استاد ہے، کوئی دینی رہنما ہے. تو ہر انسان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جس کی بڑائی انسان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہی عظیم ہے، یہ ہے، تو پھر ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے نا. کوئی دینی رہنما کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے بزرگ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی اپنے استاد کو بڑا سمجھتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے دباؤ میں آ کے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کا جو حکم ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اکثر نافرمانی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبر ہوتا ہے. یعنی خواہ کبر اپنا ہو، اپنے بارے میں ہو، یا کسی اور کے بارے میں ہو، تو انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے دباؤ میں آ کے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے. اب بڑائی کے جو ہے وہ کئی اسباب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑے عہدے پہ ہے، یا جرنیل ہے، یا کچھ بھی ہے، تو انسان جو ہے وہ مروب ہو جاتا ہے، اس سے اس کی بات ماننے لگتا ہے کہ اس کو تو بڑا عہدہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، یہ صحیح کہہ رہا ہے. بعض اوقات کوئی مال میں بڑا ہوتا ہے، جیسے قارون تھا، اسے دیکھ کر لوگ بہت مروب ہوتے تھے. اور بعض اوقات کوئی علم میں جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، لوگوں نے بہت سی ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں، تو انسان کیا ہوتا ہے سن کے مروب ہو جاتا ہے کہ دیکھ اس کے پاس کتنا علم ہے. لیکن کوئی کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آپ کو جو ہے وہ دباؤ میں لا کے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھڑوا رہا ہے، اس کی نفی کروا رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ شخص اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ افسوس کرے گا، جیسے یہ لوگ افسوس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کاش ہم نے دنیا میں ان کی اطاعت نہ کی ہوتی نا. افسوس کر رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی اطاعت کی تھی، اور اس اطاعت کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ فَأَضَلُّونَا، تو انہوں نے بھٹکایا ہمیں، السَّبِیلَ، راستے سے. تو ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان اپنے سادتانہ، یعنی اپنے بڑوں کی اور اپنے جو سردار ہیں ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے وہ راستے سے بھٹک گئے. اب آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، دے انہیں، ضعفین، دگنا، من العذاب، عذاب سے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے، اور عذاب کے ساتھ کیا کر؟ وَلْعَنْهُمْ، اور لعنت کر ان پر، لعنن، لعنت، کبیرہ، بڑی. یعنی ان پر لعنت بھی کریں گے
کہ اللہ سے بھی کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھی کر، بہت بڑی لعنت، کیونکہ کیا کیا ان لوگوں نے، خود بھی بھٹکے اور ہمیں بھی بھٹکا دیا، لیکن اس وقت اس بات کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے ستایا، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب کس نے ستایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ افسوس کی بات کہ ان کی اپنی قوم نے ستایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں بری طرح ستائے گئے تھے، جو بھی موقع آیا، جو بھی حکم آیا وہ مان کے نہ دیے تھے۔ جیسے کہ مصر سے نکلنے لگے تو آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، تو موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے۔ اچھا، مصر سے نکلے، سمندر پار کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے پہنچا دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اس کی موسیٰ علیہ السلام کا غضب جو ہے وہ ان کو جو افسوس اور غضب ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ ان کو پھر کتنا دکھ ہوا اس بات پر کہ وہ ان کے لیے کیا لینے گئے اور پیچھے انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا دیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جب کھانے کو نہیں ملا تو کہنے لگے کہ مصر میں ہماری قبر کی جگہ نہیں تھی جو یہاں لا کر ہمیں مارنے لگے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا، لیکن اس پہ بھی انہوں نے کیا، صبر نہیں کیا۔ لن نصبر علی طعام واحد، اب ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، یعنی انہیں ورائٹی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ پھر موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لائے تو کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ کتنی ان کی جرت تھی کہ وہ کتنی ہر بات کی جو ہے وہ نفی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا انہوں نے۔ اب پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے چلو اور نکلو جہاد کرو اور اس علاقے پر قبضہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تو کہنے لگے تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا کہا کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ بار بار کے سوالوں سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، موٹی ہو کہ پتلی ہو، اور بوڑھی ہو کہ جوان ہو، مختلف سوالات، یعنی ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ گائے ذبح کرنی ہی نہ پڑے۔ تو اس طرح کے سوالات کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا۔ تو ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسے کہ سورہ صف میں آتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کیوں مجھے ستاتے ہو، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے ستاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور وہ جو باتیں وہ کہتے تھے وہ اللہ کی باتیں ہوتی تھی، وہ اپنی طرف سے تو نہیں بتاتے تھے، وہ اللہ کے احکام ان کو بتاتے تھے، اللہ کا حکم بتاتے تھے، لیکن وہ سنتے نہیں تھے، ہر دفعہ انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اب یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے نبی کو اس طرح نہ ستانا۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قارون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ ان کے جسم پر برس کی بیماری ہے۔ وہ کیوں ایسا انہوں نے کہا کہ وہ ہر وقت اپنے جسم کو، پوری باڈی کو وہ کور کر کے رکھتے تھے، کوئی حصہ بھی ان کا کھلا نہیں رہتا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا تو ان کے جسم میں کوئی عیب ہے یا برس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس پہ پھر ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نہانے گئے ہیں اور اپنے کپڑے انہوں نے پتھر پہ رکھے، تو وہ پتھر جو ہے ان کے کپڑے لے کے جو ہے وہ آگے آگے چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے آئے۔ تو اس سے پھر لوگوں کو پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انتہائی خوبصورت انسان تھے اور ان میں کوئی عیب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو بری کر دیا اس کو اللہ نے اس سے جو وہ کہتے ہیں، جو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہر الزام سے بری کر دیا، ہر تکلیف سے دور کر دیا جو وہ کہتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے نزدیک وہ تھے، اللہ کے نزدیک وجیہا، با آبرو، با عزت، بہت بلند مقام والے تھے، بہت مرتبے والے تھے وہ اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کے نزدیک مرتبے والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کا حکم مانتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، اسے بیکورڈ بھی کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو اس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کرنی چاہیے، نہیں ہوتی بھی اور نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اپنا مقام جو ہے وہ اللہ کے ہاں تلاش کرنا چاہیے، لوگوں کی نظروں میں نہیں۔ تو جیسے کوئی اگر پردے کے احکام پہ عمل کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنی بیکورڈ ہے، یا اور بھی کسی معاملے میں اگر ہم دین پہ چلیں، حلال رزق دیکھیں اور حرام سے بچیں، تو بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں۔
تو اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام کیا ہے، وہاں پہ اپنا مقام ہم نے جو ہے وہ بلند کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اس کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے درس کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ سب کو سمجھ آیا ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ہم اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے رہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول کرے، اور جتنی بھی سب کی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، ان کو دور فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔